بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ خطبہ جمعہ کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اسی کے تناظر میں آج کا یہ خطبہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا سابقہ دو قوموں سے ہوا، ایک اوس اور خزرج جسے بنو قیلہ کہا جاتا تھا، جن کا لقب بعد میں انصار پڑا، اور دوسری قوم یہود کی تھی، وہ یہودی جو مختلف طریقے سے مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، کبھی آپ کو تکلیف پہنچا کر کے، کبھی الٹے سیدھے سوالات کر کے۔ ان یہودیوں میں چند بدماش قسم کے لوگ تھے، وہ ہمیشہ اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ رسول اللہ کہیں ملیں، ان سے ایسا سوال کیا جائے کہ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ انہی سوالوں میں سے ان کا ایک سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے؟ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت تک آج تک پہنچا نہیں جا سکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روح کی حقیقت اور روح کی تعریف بیان کرنے کے سلسلے میں علماء دین و دنیا کے جو علماء ہیں، جو سائنس، ٹیکنالوجی اور فلسفے کی بات کرتے ہیں، اور جو دین کے، جو قرآن و حدیث کے جو حاملین ہیں، علماء دین و دنیا کے 2 4 10 نہیں 100 سے زائد اقوال موجود ہیں۔ ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق روح کی تعریف بیان کرتا ہے، روح یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ روح کے بارے میں صرف وہی باتیں کرتے ہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، اس کے علاوہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے لفظ کن سے، ایسے ہی روح کو بھی لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے بارے میں تھوڑا نہیں بہت ہی تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے۔ جو لوگ سائنس اور فلسفے کی بنیاد پر سوچتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے کا وہ آپریشن کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جسم سے دل کو نکال کر کے گھنٹوں الگ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ مگر ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی شکل کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے، انہیں ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں علم نہیں۔ اور جو علم ہے تھوڑا سا وہ ظاہری علم ہے، انہیں اس کے علاوہ کوئی اور علم ہی نہیں ہے کہ جب تک کسی حیوان کے اندر، کسی جاندار کے اندر روح رہتی ہے، وہ چلتا ہے، کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، سمجھتا ہے، اور روح نکل گئی آدمی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے۔ مگر اللہ نے جو بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آئیے روح کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح یہ را وا اور ہا سے مشتق ہے، را وا پیش روح ہا ساکن روح، جس کے معنی ہیں وسعت اور کشادگی کے۔ جب تک یہ روح ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر رہتی ہے، ہمیں کشادگی ملتی ہے، بند ہو جائے تو تنگی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے سانس کو بھی روح کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رحمت کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جب اسے ملتی ہیں تو وہ کشادگی محسوس کرتا ہے، اور رحمتیں اور نعمتیں چھین لے اللہ تعالیٰ تو آدمی کو چٹیل میدان میں، صحرا میں، کھلے میدان میں چھوڑ دے، وہاں اسے تنگی محسوس ہوگی۔ اور اسی طریقے سے روح کے بہت سارے معانی ہیں۔ روح حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے۔ قرآن کو، وحی کو بھی روح کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح یہ نفس جو ہماری جان ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، تو جو نفس ہے اللہم اسلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی روح کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ یہ روح ہی ہے، جان کے معنی میں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے روح کے تقریباً 8 یا 10 معانی بیان کیے ہیں، اور یہ روح یہ الگ ہے، جسم الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ روح الگ ہے، جسم الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوست اپنے دوست سے لڑائی کرے گا، قیامت کے دن وہ لوگ جو باطل معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے باطل معبودوں سے لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی لڑائی کریں گے۔ دنیا کے اندر شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، قیامت کے دن شیطان سے لڑائی کریں گے۔ قیامت کے دن آدمی کے جسم کے بعض حصوں سے لڑائی کریں گے، زبان کے خلاف پورا جسم اور جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ روح یہ جسم کے خلاف گواہی دے گی اور جسم روح کے خلاف بھی لڑائی کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ ابن بندہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے آپسی اختلاف اور لڑائی کی صورت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ روح جسم سے کہے گی کہ تو نے غلطی کی تھی، تو نے گناہ کیا تھا، تو نے لذت
حاصل کیا تھا، تو نے ہاتھ سے پکڑا تھا، تو اپنے پیروں سے چلتی تھی، تو نے آنکھوں سے دیکھا اور تو نے یہ فلاں فلاں غلط کام کیا ہے۔ روح جسم سے لڑائی کرے گی، جسم کہے گا ارے بھائی غلطی تیری ہے، تو نہ ہوتی تو میں کسی کام کا نہیں تھا، تو نہ ہوتی تو میرا پیر خود سے نہیں چل سکتا تھا، میں ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا تھا، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دونوں کی آپس میں روح اور جسم کی لڑائی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا، کہے گا جاؤ دیکھو کیوں لڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے۔ فرشتہ آئے گا، کہے گا تمہارا معاملہ کیا ہے، تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ دونوں اپنا اپنا معاملہ پیش کریں گے۔ فرشتہ کہے گا میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، سنو غور سے۔ ایک اندھا ہے، ایک لنگڑا ہے، بالکل اپاہج، پیروں سے معذور۔ یہ اندھا اور یہ لنگڑا دونوں باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باغ کے اندر خوبصورت پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں۔ جو اندھا ہے وہ چل تو سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا پھلوں کو، اور جو لنگڑا ہے وہ دیکھ تو سکتا ہے، توڑ تو سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا۔ اندھا لنگڑے سے بولتا ہے تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا، اور تو جدھر کہے گا چلنے کے لیے میں ادھر چلوں گا، دائیں کہے گا، آگے کہے گا، پیچھے کہے گا، تو لنگڑا اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے اور اس کو پھل توڑتا ہے۔ بتاؤ چوری کس نے کی، پھلوں کو کس نے توڑا، غلطی اور دھوکہ کس نے کیا؟ روح بولتی ہے کہ دونوں نے جرم کیا ہے۔ اندھے نے بھی غلطی کی ہے، اس لیے کہ بنیاد بہکنے کی وہی ہوا ہے، اور اسی طرح سے لنگڑا بھی کہے گا، روح جسم بھی کہے گا کہ غلطی دونوں کی ہے۔ تو فرشتہ کہے گا تم دونوں کی بالکل یہی مثال ہے، اگر روح ہوتی جسم نہ ہوتا تو روح بذات خود کچھ کر نہیں پاتی، اور جسم ہوتا روح نہ ہوتی، روح ہوتا جسم نہ ہوتا تو پھر جسم خود سے چل نہیں سکتا، خود سے پھر نہیں سکتا، لہذا تم دونوں کو عذاب ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر جسم اور روح دونوں کو عذاب ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح کو عذاب ملتا ہے، غلط۔ قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر روح اور جسم دونوں کو عذاب ملتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ روح الگ ہے اور جسم الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ روح کیسے ہمارے اندر داخل ہوئی ہے؟ روح ہمارے جسم کے اوپر کے حصے سے ہوا کی شکل میں داخل ہوئی ہے۔ اس کی شکل، اس کی صورت کیسی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ روح کی شکل و صورت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روح چاہتی بھی ہے، یہ روح اترتی بھی ہے، یہ روح سنتی بھی ہے، یہ روح دیکھتی بھی ہے، یہ روح تکلیف بھی محسوس کرتی ہے، یہ روح لذت بھی محسوس کرتی ہے، مگر اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا لذت محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا ہمارے جسم کے طریقے سے نہیں ہے۔ اور یہ روح ہمارے جسم کے اندر 5 طرح سے اس کا تعلق ہے۔ روح کا جو تعلق ہے ہمارے جسم سے 5 قسم کا تعلق ہے۔ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ جنین، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، چند مہینوں کے لیے اس کا تعلق ہوتا ہے، 8-9 مہینے کے لیے، تو ایک تعلق تو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق روح کا ولادت کے بعد ہے، اور یہ تعلق تقریباً، جملے کو یاد رکھیں، تقریباً کامل اور اکمل تعلق ہے، اس لیے کہ ولادت کے بعد آدمی تقریباً 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال زندہ رہتا ہے، تو ایک لمبی مسافت تک روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے۔ اور ایک تعلق ہے تیسرا، نیند کی حالت میں، آدمی سو رہا ہے، ابھی ہم بیدار ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر نیند کی حالت میں روح کا وہ تعلق ہمارے جسم سے نہیں رہتا جو بیداری کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال چوتھا تعلق ہے عالم برزخ کا تعلق، اور یہ تعلق اور تمام تعلقات سے نہایت ہی ہلکا اور کمزور تعلق ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں روح کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ نہایت ہی ہلکا اور انتہائی کمزور تعلق ہوتا ہے۔ اور 5واں جو تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ، وہ سب سے مضبوط اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا تعلق ہوتا ہے، اور وہ میدان محشر کے اندر قیامت کے دن جب روحوں کو ان کے جسموں سے ملایا جائے گا تو اس وقت نہ نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی، نہ ہی موت آئے گی، روح
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جسم کے اندر داخل ہو جائے گی. جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ 5 قسم کا تعلق ہے روح کا ہمارے جسموں کے ساتھ. ایک سوال یہ ہے کہ روح کا مسکن کہاں ہے؟ روح رہتی کہاں ہے ہمارے جسم کے اندر؟ کہاں رہتی ہے؟ کسی کو معلوم؟ ہمارے جسم کے اندر روح پورے جسم کے اندر رہتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے. پورے جسم کے اندر ہماری روح رہتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. البتہ ہمارے جسم کے بعض حصے سے روح کا تعلق انتہائی گہرا ہوتا ہے اور بعض حصے سے روح کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہوتا ہے. یہ بال ہے، آپ اس کو ذرا کھینچ کر کے دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے اندر بھی روح ہے، مگر وہ تعلق روح کا جو ہمارے دل سے ہے اتنا گہرا تعلق ہمارے اس بال سے نہیں. تو روح ہمارے جسم کے پورے حصے سے ہے، بعض کا تعلق بعض اعضاء سے گہرا ہے اور بعض سے تھوڑا کم گہرا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو بنایا ہے یا پہلے جسموں کو بنایا ہے؟ پہلے روح کو پیدا کیا ہے. اللہ نے سورہ اعراف کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کہ ہم نے پہلے تم کو پیدا کیا ہے پھر تمہاری صورت گری کی ہے. تمہیں ہم نے پہلے پیدا کیا ہے پھر تمہاری تصویر بنائی ہے، تمہارے یہ جسموں کو بنایا ہے ہم نے. اور اسی لیے آگے ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا. یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور مفسر بولتا ہے کہ وہ خلقناکم سے مراد روح ہے، کہ اللہ نے روح کو پہلے پیدا کیا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام اسحاق بن راہویہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، امام احمد بن حنبل کے ساتھیوں میں سے. ان کا بھی مذہب چلتا تھا امام اسحاق بن راہویہ کا، جیسے آج کل چاروں اماموں کا مذہب چل رہا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کے نام پر مذہب چلتا تھا. اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ، انہی کے مذہب پر لکھی ہے. تو المہم امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں امام بخاری کے استاد کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو ان کے جسموں سے پہلے پیدا کیا ہے. روحوں کو پہلے بنایا ہے، ہماری آپ کی اور تمام آدم کی ذریت کو ان کے جسموں کو ان کی روحوں سے بعد میں بنایا ہے، روحوں کو پہلے بنایا ہے. اور دلیل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو نکالا، من ظہورہم ان کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہیں گواہی کے لیے انہیں گواہ بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام لوگوں نے اور قیامت تک آنے والی تمام ذریت نے ہم نے اقرار کیا ہے. بلا کیوں نہیں ہے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اقرار میں تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہیں کل تم قیامت کے دن پلٹی نہ مار دو، کہیں تم مکر نہ جاؤ، کہیں تم یہ کہنے نہ لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی بتانے والا نہیں آیا. اس وجہ سے میں یہ اقرار لے رہا ہوں. اور حدیث میں ہے کہ نعمان وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو میدان عرفات کے اندر ہے اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، ان کی پیٹھ پر، اور ایسے کیا. ظاہر ہے یہ مثال ہے، اللہ مثالوں سے پاک ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام ذریت کو نیچے گرا دیا. اور تمام لوگ حدیث کے اندر ہیں کہ چھوٹی چونٹیوں کے مانند پوری زمین کے اوپر پھیل گئے. اس کے بعد اللہ نے اقرار لیا کہ اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے؟ کیا تمہاری عبادتوں کا حقدار صرف میں ہی نہیں ہوں؟ اس وقت موجود تمام لوگوں نے، جس میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، اور قیامت تک آنے والی تمام نسلیں بھی موجود تھیں،
ہم نے اقرار لیا ہوا ہے. سب نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور تو ہی ہماری عبادتوں کا صرف اکیلا حقدار ہے. یہ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد اور یہ اقرار لیا ہوا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھیا ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے، تو ہم کیا جانیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی یا اس کام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہیں. کوئی کسی کو یاد ہے کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے؟ ہم کو تو نہیں یاد ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، لیکن پیا ہے. کسی کو یاد ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس نے پرورش پائی ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. کسی کو یاد ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود سے کھیلا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. تو کیا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، ہم نے اپنی ماں کی گود سے نہیں کھیلا ہے؟ تو یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے. تو یہ آیات اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانی جسموں سے پہلے بنایا ہے اور جسموں کو بعد میں بنایا ہے. یہیں پر ایک دوسرا سوال ہے کہ وہ روحیں جو ہمارے جسم میں داخل ہوئی ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہونے سے پہلے یہ روحیں کہاں تھی؟ یا وہ ہماری آل و اولاد یا قیامت تک پیدا ہونے والے وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی روحیں کہاں موجود ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ وہ روحیں جو ابھی جسموں میں داخل نہیں ہوئی، اور روحیں کہاں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. کہاں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو معراج سے متعلق ہے، بہت لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں فرشتے نے جبریل نے مجھے لے کر کے پہلے آسمان پر گئے، وہاں مجھے خوش آمدید کہا گیا، میری نبوت کا اقرار کیا گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سانولے رنگ کے بیٹھے ہوئے، سانولے رنگ کے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم سانولے رنگ کے ہیں. جی کیسے ہیں؟ سانولے رنگ کے ہیں. ان کی تخلیق انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، کیسے ان کی تخلیق ہوئی، ان کے رنگ اور ہمارے تمام لوگوں کے رنگ. لہذا سانولے اور کالے رنگوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. سانولے رنگ، اور آدم کا معنی ہی ہوتا ہے سانولا. آدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سانولا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے سانولے رنگ کے، ان کے دائیں طرف ان کی کچھ روحیں ہیں اور ان کے بائیں طرف ان کی کچھ روحیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں ان کی نیک اولادوں کی روحیں ہیں. کون ہیں؟ نیک اولادیں کی روحیں. اور ان کے بائیں طرف جو ہے ان کے بری اولادوں کی روحیں. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں دائیں طرف والے لوگوں میں سے بنا دے. اے اللہ اگر تو نے ہماری آل و اولاد کو، ہماری ذریت کو اگر تو نے بائیں طرف رکھا ہے تو تیری قدرت سے یہ بعید نہیں ہے تو انہیں بدل کر کے دائیں طرف رکھتے. تو ان کی دائیں طرف جو روحیں تھیں وہ نیک لوگوں کی روحیں، بائیں طرف جو روحیں تھیں برے لوگوں کی روحیں. یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو جب نیک کام، اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور جب برا کام کرتے دیکھیں تو رونا چاہیے. کون روتا ہے آج؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ مسجد نہیں آتا، ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی رونا نہیں آتا ہے. لیکن وہی بچہ اگر فیل ہو جائے تو اسکول میں، وہی بچہ اگر ہماری بات نہ مانے تو پورے گھر کو سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں. اور صرف بچہ ہی نہیں، بچے کے ساتھ ساتھ میں بچے کی امی کو بھی زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اتنی محنت سے کماتا ہوں، روپے پیسے دن رات محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، اور تم بچوں کو سنبھال نہیں پاتی ہو، تم بچوں کی پرورش نہیں کر پاتی ہو. بچہ 10 سال کا ہو گیا، ابھی 2 پارے یاد نہیں. بچے سے پوچھو توحید کیا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، بچہ کچھ بھی کرے والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام
اپنے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں اپنی ضروریت کو، اپنی اولاد کو، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں؟ کون سا ایمان کی وہ کون سی قسم ہے جس کا دم بھرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ آج بچہ نافرمانی کر رہا ہے ہماری آپ کی، ہم غصے سے تلملا اٹھتے ہیں، مگر ہمارا بچہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے پیشانیوں پر شکن نہیں پڑتی ہے۔ ایمان کا وہ کون سا معیار ہے جس کا دم بھرنے کے لیے ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی نیک اولادیں پوری۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ روحیں جو ابھی اپنے جسموں کے اندر داخل نہیں ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور وہ روحیں جو ہمارے جسموں سے نکل چکی ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ دنیا خوب حاصل کرو، دین بھی تھوڑا سا حاصل کر لو اللہ کے بندو، اللہ والو۔ ہماری وہ روحیں جو ہمارے جسموں سے نکل چکی ہیں، ان کا مسکن، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے شرف اور ان کی نیکیوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اور میرے علم کے مطابق، میرا جہاں تک مطالعہ ہے، ان کے 6 مقامات ہیں، 6 مسکن ہے ان روحوں کا۔ کتنا؟ 6 مسکن۔ پہلا مسکن، پہلی روح جو گزر چکی ہے جسموں کے اندر، داخل ہونے کے بعد جسموں سے نکل چکی ہے، پہلی روح انبیاء علیہ السلام کی روح ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ملائے اعلیٰ کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اخص الخاص درباری ہیں۔ آپ اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، آخری لمحات ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی روحیں کہاں ہیں؟ رفیق اعلیٰ کے اندر ہیں، جو اللہ کے اخص الخاص درباری ہیں، اللہ کے عرش کے پاس۔ دوسری روح شہداء کی روحیں، ان کی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل بنے ہوئے ہیں، چراغ بنے ہوئے ہیں، ان چراغوں کے اندر شہداء کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل، چراغ بنے ہوئے ہیں، ان چراغوں کے اندر شہداء کی، شہیدوں کی روحیں موجود ہیں، اور وہ روحوں کو آزادی حاصل ہے، وہ جنت میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی جان کو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ نے انہیں عالم برزخ کے اندر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انہیں چلا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ عالم برزخ میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ ان کی روحیں ادھر ادھر آزاد میں چلتی ہیں، جہاں چاہے جنت میں آتی ہیں جاتی ہیں۔ اور تیسری روح عام مومنین کی روحیں، عام مومنین کی روحیں، یہ کہاں ہیں؟ کسی کو معلوم؟ وہ مومن مرد یا عورتیں جو مومن تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ ان کی روحیں سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت سے لٹکا دیا ہے۔ سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کسی درخت سے لٹکا دیا ہے ان کی روحوں کو، اور وہ ان کو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور شہداء اور مومنین کی روح میں فرق یہ ہے کہ ان کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل میں ہیں، چراغ کے اندر ہیں، اور مومنین کی روحیں سبز چڑیوں کے قالب میں ہیں، ان کو آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو آزادی حاصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو غزوہ تبوک سے موقع سے ہے، لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ان کے بیٹے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو ایک عورت جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ عورت اپنے بچے کے انتقال پر بہت دکھی تھی، وہ آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
اور کہنے لگی کہ اے کعب بن مالک، تم دنیا سے جا رہے ہو، فراق اور جدائی کا غم آ پہنچا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، ایسا کرنا تم جب دنیا سے چلے جانا تو میرے بچے سے میرا سلام بول دینا۔ اللہ اکبر، صحیح روایت، میرے بچے سے میرا سلام بول دینا، سلام کہہ دینا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی، مجھے معلوم نہیں کہ میں کس حال میں وہاں ہوں گا، کس پریشانی میں مبتلا ہوں گا۔ ام مبشر نے کہا کہ اے کعب بن مالک، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں؟ آپ نے فرمایا ان ارواح المؤمنین فی اجواف الطیر، فی اجواف طیر خضر تعلق بشجر الجنہ۔ اے کعب بن مالک، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نیک مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ نے سبز چڑیوں کے کالم میں ڈال کر کے جنت کے درخت سے لٹکا دیا ہے۔ اے کعب بن مالک، جب تمہارا گزر اس راستے سے ہوگا تو میرے بچے سے میرا سلام کر دے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ نیک مومنوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے سبز چڑیوں کے کالم میں کر کے جنت کے درخت سے لٹکا دیا ہے۔ چوتھی قسم وہ روحیں جو گنہگار ہیں، عام گنہگار مسلمانوں کی روحیں، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ مسلمان جو سود کھاتے ہیں، وہ مسلمان جو شراب پیتے ہیں، وہ مسلمان جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان کی روحیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ اللہ والو بولو۔ حاویہ کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ حاویہ کے اندر ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گنہگار مسلمان کی روحیں حاویہ کے اندر ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا ترازو قیامت کے دن ہلکا ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کیا حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیا عنہ الى روح وریحان ورب غیر غضبان۔ فرماتے ہیں جب ایک مومن کے وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس سفید ریشم کا کپڑا لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کی روح کو نکالتے ہیں، بولتے ہیں مرنے سے پہلے، آدمی کی روح نکلنے سے پہلے آدمی کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ تیرا ٹھکانہ کیسا ہے۔ اخرجی راضیۃ مرضیا عنہ، خوشی سے نکل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ الی روح وریحان، چل خوشبوؤں کی طرف، باغوں کی طرف نکل، اور رب غیر غضبان، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ روح نکلتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر موجود ہے حدیث۔ وہ حدیث، وہ روح جب پہنچتی ہے علیین، فرشتے اس کو لے کر کے علیین میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر موجود جو روحیں ہیں وہ اس روح کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، جھپٹا مارتی ہے۔ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، ارے فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ، جمن چاچا کے ساتھ، سبراتی بابو کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہاں علیین کے اندر جو موجود روحیں ہیں، دنیا کے حالات سے ان کو خبر نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اہل و عیال کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ سوال کر رہی ہے جانے والی روح سے، پہنچنے والی روح سے، فلاں کے ساتھ، جمن چاچا کے ساتھ، سبراتی بابو کے ساتھ کیا ہوا؟ فرشتے بولتے ہیں فیقولون دعوہ انہ کان فی غم الدنیا، ارے کائیں کو پکار ہے اس کو، ابھی یہ دنیا کے غم، دنیا کے ٹینشن اور دنیا کی الجھنوں سے چھٹکارا پا کر کے آیا ہے، ابھی ذرا سانس اس کو لینے دو، آتے ہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہو تم لوگ۔ اب یہ روح بولتی ہے فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ، تم لوگ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، فلاں فلاں کے بارے میں، وہ ادھر نہیں آیا کیا؟
وہ تو مجھ سے پہلے دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا، کہاں ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ اب وہ روحیں جو پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ بولتی ہیں ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، لگتا ہے کہ وہ حاویہ کے اندر گیا ہے۔ اللہ، مسلمان تھا وہ روحیں جو علیین کے اندر پہنچ چکی ہیں، ان کا ساتھی، ان کا دوست تھا۔ ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، حاویہ کے اندر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان گنہگار مسلمانوں کی روحیں کہاں ہیں؟ حاویہ کے اندر ہیں، جو جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اور پانچویں قسم ہے، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پانچویں قسم ہے کافروں کی روحیں۔ اس کی کافروں کی روحیں، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ ظاہر ہے جب گنہگار مسلمانوں کی روحیں حاویہ کے اندر ہیں تو کافر کی روحیں جہنم کے اندر، سجین کے اندر ہیں۔ اور چھٹی قسم ہے نابالغ بچوں کی روح۔ نابالغ بچوں کی روح ہے، خصوصاً نابالغ مسلمانوں کے بچے۔ کافروں کے بچوں کے اندر اختلاف ہے، اس تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی روحیں، جو مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ ان کی روحیں حضرت ابراہیم بارک اللہ فیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس ہیں علیہ السلام۔ ان کی نگرانی میں، ان کی کفالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضراری المؤمنین فی الجنہ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام، مومنین کے وہ نابالغ بچے جو فوت کر گئے ہیں وہ جنت کے اندر ہیں، جن کی کفالت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ اطفال المسلمین فی الجنت من الجنت فی جبل او فی جبل من الجنہ، اس طرح کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ جنت کے ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہیں۔ اور اس بعض روایتوں میں اس پہاڑ کا نام بھی آیا ہے، شعبان ہے اس نام کا پہاڑ۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ شعبان۔ رمضان سے پہلے جو شعبان مہینہ ہے، شعبان ہے اس پہاڑ کا نام۔ اس پہاڑ کے اوپر تمام مسلمانوں کے نابالغ بچوں کی روحیں موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، یہ دونوں ان کی کفالت، ان کی نگہداشت اور ان کی پرورش کر رہی ہیں۔ ایک آخری سوال آپ سے، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ 6 قسموں کی روحیں ہیں، ان کے الگ الگ گریڈز اور مقامات ہیں۔ کیا کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو نہ جنت کے اندر ہیں نہ جہنم کے اندر ہیں، بلکہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں؟ وہ روحیں جو اپنے مقام اور اپنے منزل تک نہیں پہنچ چکی ہیں، نہیں پہنچی ہیں۔ کچھ ایسی روحیں، کچھ روحیں ایسی ہیں جو نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں ہے، ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں وہ روحیں۔ جی، کچھ روحیں ایسی ہیں جو نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں ہے، قید خانے کے اندر موجود ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ اور روحیں کون سی روحیں ہیں؟ قرض دار آدمی کی روح۔ اللہ اکبر، انتہائی سنجیدگی کا مقام اور غور کرنے کی بات ہے۔ وہ لوگ جو قرض لے کر کے دیتے نہیں، ادا نہیں کرتے، ذرا سوچیں، کسی کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کم از کم اپنے قرض کو لکھ لیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیں، وصیت کرتے رہا کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومنین کی روحیں معلق رہتی ہیں، قید خانے میں، جیل کے اندر رہتی ہیں، ان کی روحوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے جب تک کہ ان کی طرف سے ان کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت سعد الاطول رضی اللہ تعالی، آج بہت سارے لوگوں کی وفات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے اندر جب کسی کا جنازہ آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ سب سے پہلا سوال ہی کرتے، کیا اس میت کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ کیا فرماتے؟ صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور جب اسلام ذرا مضبوط ہو گیا، کشادہ ہو گیا، بیت المال کھول دیے گئے، خزانوں سے بیت المال بھر گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لے کے آیا جاتا تو رسول اللہ کیا فرماتے؟ اس میت کے اوپر، اس شخص کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول کے اوپر کوئی قرض ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کا قرضہ میری طرف سے ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔
آج دنیا میں بھائی بھائی کی مدد نہیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد کون سی امید لگائی جائے کہ بھائی کا قرض ادا کرے گا۔ حضرت سعد الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر قرضہ تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، اور انہوں نے اپنے ترکے میں صرف 300 درہم چھوڑ کر کے گئے۔ اب ظاہر ہے اگر ان کے ترکے سے ان کا قرضہ ادا کر دیا جاتا تو ان کے بھوکے بچے بھوکے مر جاتے، اور اگر قرضہ ادا نہ کیا جائے تو ان کی روح لٹکی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد الاطول ان اخاک محبوس بدینہ فاذهب فاقض عنہ، اے سعد الاطول تیرے بھائی کی روح اپنے قرض کی وجہ سے جیل کے اندر ہے، قید خانے کے اندر ہے، ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، جا تو اپنے بھائی کا قرض ادا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جس نے جو بھی دعویٰ پیش کیا، جو بھی دلیل پیش کی، میں نے سب کی طرف سے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا۔ ایک عورت آئی، اس نے بھی دعویٰ ٹھونک دیا، کہا کہ میرا بھی 3 درہم ہے تمہارے بھائی کے اوپر۔ لمبی حدیث ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ، ایک روح ایسی بھی، ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد وصیت کی، مرنے کے بعد آدمی مر گیا، اس کے بعد وہ وصیت کر رہے ہیں اور ان کی وصیت کو پوری بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، روح کی ایک لمبی تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع سے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سچے لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں لوگوں کی طرف سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔